بات ہوگی میرے خیال ہے میرا بورڈ کے دفتر میں چکر لگا تو بچے یہاں پہ لائنوں میں تھے اور تھوڑے بہت ایشوز تھے. پھر منسٹر صاحب سیکرٹری ہائر ایجوکیشن آئے, انہوں نے رات کو اسی دن میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ ساری چیزیں آن لائن لے کے جائیں گے. اور اب چاہے وہ آپ کا NOC ہو ٹرانسفر کرنے کا, آپ کی بورڈ آپ کی جو ڈگری ہے کسی بھی قسم کی ہے, رزلٹ کارڈ جو ہے اس کی ویریفیکیشن ہے, اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ہے, یا بورڈ سے ریلیٹڈ تقریباً میجورٹی چیزیں جو آپ کو آنا پڑتا تھا اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ, وہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ آن لائن ہو گئی ہیں. منسٹر صاحب, سیکرٹری صاحب, لاہور بورڈ نے اور خاص طور پہ PITB نے بہت اس پہ کام کیا ہے. اور ابھی میں نے ان سے کہا ہے کہ جو پنجاب کے باقی 8 بورڈ ہیں ہوپفلی ود ان ویک, ایک ہفتے میں انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح آن لائن کرنے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کا یہاں بہت ٹائم ضائع ہوتا تھا, گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا, لائن میں لگنا پڑتا تھا, فیسوں کے لیے پھر بینک میں جانا پڑتا تھا. سب کچھ آن لائن ہو گیا. اور اس کے بعد ان کو ایک فیسلٹی اور ہم دے رہے ہیں کہ اس کو ڈگری اگر اس کی ہر چیز تیار ہو گئی ہے تو ایک آپشن اس کے پاس ہوگی کہ وہ یہاں آ کے خود کلیکٹ کر لے, اور ایک آپشن ہوگی کہ وہ کوریئر سروس کے پیسے دے دے اور وہ اس کو گھر پہ مل جائے گی. اس میں بھی ہم ان کو 1-2 آپشنز دے رہے ہیں. اس سال میں جو گزرا ہے, ایک چیز جو میں نے میری پوری ٹیم نے ہم نے ایجوکیشن وہ سیکٹر ہے جس پہ ہم اتنا کام نہیں کر سکے جتنا اس کو ریکوائرڈ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اور اگر ہائر اور سکولز کو ملا لیں تو میرے خیال ہے اس سے بڑا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. اور اس ٹائم یہاں پہ بہت بڑے لیول پہ ریفارم, ایجوکیشن سسٹم سرکاری جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بہت سارے مسائل ہیں, لانگ ٹرم کام ہے, بٹ مجھے بڑی افسوس یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی اٹھے گا اور صحیح ہوگا, اور جو بھی آنے والی حکومت ہے اس پہ ضرور کام کرے گی. سب سے بڑی بات کہ ایجوکیشن وہ بیسک چیز ہے کہ اگر ہم وہ اور ہیلتھ اگر لوگوں کو اچھی پرووائڈ کر دیتے ہیں تو لوگوں کو کچھ اور نہیں چاہیے. تھوڑا سا ڈیفینٹلی آپ نے مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے جو گورنمنٹ کا کام ہے, اور اس کے بعد ایجوکیشن اور اسکول کہ میرا بچہ بھی آنکھیں بند کر کے میں اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کراؤں. ایک زمانے میں سینٹرل ماڈل اسکول ہوتا تھا, پائلٹ اسکول ہوتا تھا, اس طرح کے درجنوں اسکول ہوتے تھے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے, ہماری توجہ ختم ہو گئی. اس پہ ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے چند اسکولوں کو پک کر کے ضرور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ پورے سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے. بیکاز اسکول کتنے ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً 50,000 کے نہیں, اس سے زیادہ ہیں. تو اس میں سے اگر چند اسکول یا درجنوں اسکول ٹھیک ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر میں کہوں گا کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. یہ فیسلٹیز آج نہیں, آج سے 4 سال پہلے, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. IT کا دور ہے, یہ کوئی لمبی چوڑی کام نہیں ہے, لیکن یہ پہلے کی ہو جانی چاہیے, فوکس ہونا چاہیے ہمارا. اینی ویز پوری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا. مجھے امید ہے اگلے ہفتے تک یہ باقی 8 بورڈ جو ہیں اسی طرح آن لائن کر کے بتائیں گے منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب, اور انشاءاللہ ہم ان کو ان اسٹوڈنٹس کے لیے کھولیں گے. آپ یہ امیجن کریں کہ 42 لاکھ اسٹوڈنٹ تھا جس نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا 2023 میں امتحان دیا. 42 لاکھ. تو 42 لاکھ یہ اس لیے لاہور بورڈ کی بات کر رہا ہوں نا, ٹوٹل بورڈز کی بات کر رہے ہیں. اب تو 42 لاکھ بندہ بہت بڑا نمبر ہے. اس کو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی اپنا مسئلہ ہے, کسی کو کچھ ہے, اور اس کو ہر ایک کو آنا ہے, ضرورت نہیں ہے آنے کی. اینی ویز سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں جی سر, یہ بہت اچھا اقدام ہے لاہور بورڈ کا, اور انہوں نے یہ ایپس بھی بنائی ہے CM صاحب. تو اسی طرح کی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بھی بنائی ہوئی ہے, اس کا بھی افتتاح ہوا تھا ePay پنجاب کا. لیکن جب ایٹ اے ٹائم اس ایپ کو 2500 سے 3000 لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس ایپ کا, جو کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ PITB چیئرمین بیٹھے کھڑے میں اب کہہ رہے ہیں اب نہیں ہو رہا, پہلے ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم ان بچوں کو تو نہیں فیس کرنا پڑے گا؟ ہوپفلی نہیں آئے گی, انشاءاللہ نہیں آئے. دیکھیں یہ سافٹ ویئر ایسی چیز ہے کہ اس میں اب جیسے ڈرائیونگ لائسنس کا تھا,
اب کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ 1 سیکنڈ میں 3 لائسنس ایشو ہو رہے تھے، وہ بیٹھ گیا، پھر ہمیں اس کو اپ گریڈ کرنا پڑا. ڈیفینیٹلی اگر ایشو آئیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی بہترین سافٹ ویئر کمپنی اور پی آئی ٹی بی کا مقابلہ کرا لیں، پی آئی ٹی بی اس سے بہت گنا آگے ہے. ہمیں سب کو فخر کرنا چاہیے پی آئی ٹی بی پہ، اور یہ بڑی امید ہے، ان کے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے. اور جس طرح یہ لیڈ کر رہے ہیں فیصل صاحب، اٹس امیزنگ. اور کہیں نہ کہیں جہاں ایشو آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو ہم 2:30 یا 3 بجے خدمت سینٹر میں تھے، ایشو آیا، ان کو بتایا، صبح 10 بجے وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہوا تھا. تو آئے گا ایشو، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. ہاں جی. سب سے پہلے تو یہ کہ تعلیم کے شعبے میں جو آپ کی خدمات ہیں نا، اگر پنجاب کا سر سید آپ کو کہہ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ ریکارڈ مدت میں ان ٹائم اور بیفور ٹائم کیے ہیں، جبکہ یہاں روایت یہ رہی ہے کہ جو سابقہ حکومتوں میں پروجیکٹ آتے تھے انہیں ریوائز کر کے 2 ارب والے پروجیکٹ کو 5 ارب پہ لے جاتے تھے. لہٰذا آپ نے ان ٹائم کیا ہے، قومی خزانے کی بچت کی ہے، اس کی بھی کوئی فکر آپ ہمیں دیں گے؟ کیونکہ ان ٹائم ہونے جانے سے پہلے بالکل دیں گے، بیکاز نہ صرف وہ بلکہ جو مختص رقم تھی ان لوگوں نے اس میں سے بھی پیسے بچائے. سی این ڈبلیو نے اس میں بہت زبردست کام کیا. یہ بتائیے گا کہ لائسنس فیس کے حوالے سے آج لاسٹ ڈیٹ ہے، کیا کل سے نئی فیس پر عمل درآمد؟ اب ہو جائے گا اب ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہت ریلیف دے دیا. میں پھر بھی چیک کرتا ہوں اگر کچھ دن ہم آگے جا سکیں. بنوا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پرانی فیس پر یا اس کا نا گورنمنٹ کو نقصان ہے، اس کی جو کارڈ کی پیسے ہیں نا وہ گورنمنٹ کو اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں. نہیں کاسٹ اتنی ہے. آپ میری بات سنیں، ایک بندہ جو کام کر رہا ہے، ایک لائسنس کی فیس، اس ساری فیس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ابھی بھی ہم نے کم رکھی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں اگر ہفتہ ایک اور آگے کر سکا تو میں آج ریویو کر لوں گا. آپ کو کریڈٹ جائے گا اس کا. اچھا سر، آپ نے اسکولوں کا وزٹ کیا تھا، 1-2 اسکولوں میں آپ نے نوجوان نسل کا ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا یا دیگر ان کو بہتری کی طرف ہے، لیکن آپ گئے 1-2 دن ٹھیک رہے، اب وہی حالات نہیں، اس سے بھی بدتر. میں آپ کو بتاؤں جس اسکولوں کا پانی نہیں ہے سر. اور دوسرا یہ کہ آپ نے غیر ملکی جو ماہرین بلائے تھے کہ سموگ کی تدارک اور وجوہات کے حوالے سے، اس سے پہلے آپ نے پینک کریٹ کر دی، چھٹیاں کر دی اسکولوں کو، کاروائیاں شروع کر دی، ایف آئی آر کسانوں کے خلاف دے دی. لیکن جو ماہرین نے تجاویز دی اس کے تدارک کے لیے وہ کیا تھی؟ کیا آپ سموگ سے میں نے ماہرین کی تجاویز کے اوپر کوئی پینک کریٹ نہیں کیا. پہلی بات نہیں، کوئی پینک کریٹ نہیں کیا. جو ماہرین نے تجاویز دی ہم نے اس کے حساب سے سارا امپلیمنٹ کیا، پہلی بات. دوسری بات، چائنیز ایکسپرٹ آ گئے ہوئے ہیں اور وہ جو بھی ہمیں رپورٹ دیں گے، اور اس کی ایک اسٹڈی ہونی ہے جو لمبی اسٹڈی ہوگی، وہ 2-4 دن میں اسٹڈی آ کے رپورٹ نہیں آ جائے گی، اس میں ٹائم لگے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی بھی چیز کوئی رینڈم یا ایک دم فیصلہ تھا، پوری مشاورت کے ساتھ ہوتا تھا، پوری انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سجیشن کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا تھا. بڑا ہٹ کے کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے، بڑا اس کو پازیٹیو رسپانس آتا ہے. آپ نے ابھی 32 آدمی فیملی کا سر اس کو کیا، اس کے لیے آپ نے آپ بھی کیا، اس میں ابھی تک مطلب. اور سب سے افسوس کی بات یہ سر کہ میو ہسپتال کے گیٹمنٹ میں میڈیکل کالج جیسے جو ادارے ہیں جہاں پہ ڈیلی آپ کا وزٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ابھی گارڈ جو ہے یہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنے کے نام پہ وہ استحصال جاری ہے سر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں پہ شکایت آ رہی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے سب کانٹریکٹر ہیں یا کچھ ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں، ان کے کانٹریکٹ بھی فارغ کر رہے ہیں. کون سے چینل ان شاء اللہ تعالیٰ بتائیے گا کہ ایجوکیشن آپ کے ساتھ اتنی توجہ نہیں ملی جتنی ہونی چاہیے تھی. اس وقت بھی پنجاب کی 26 یونیورسٹیز میں مسلم اساتذہ نہیں ہے، 200 کالجز میں مسلم پرنسپل نہیں ہے. اسی طریقے سے 7 تعلیمی بورڈ میں جو ہے مستقل چیئرمین نہیں ہے، 5 لاکھ اسکول میں مستقل پرنسپل نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی توجہ ہوتی تو یہ افراد کو تعینات ہو سکتے تھے. جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا دے دیں. ٹھیک ہے، بس اس کا میں اب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. سر پلیز کائنڈلی یہ بتائیے گا، اس کا ذمہ دار آپ نے ڈھونڈنا ہے. اوکے، سر پلیز یہ بتائیے گا کہ